مجھے جون میں دل کی تکلیف ہوئی، چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ دل کی 3 شریانیں 50 سے 60% بند ہیں۔ میں ایکسرسائز اور خوراک کو چھٹی نماز سمجھتا ہوں۔ پوری زندگی اعتدال کے ساتھ گزاری، لیکن پھر یہ دل کا مرض کیسے چمٹ گیا؟ یہ سوال میرے سامنے کھڑا تھا۔ ڈاکٹروں نے 3 وجوہات بتائیں۔ شوگر کا 35 سالہ ساتھ گو میری شوگر کنٹرول رہی، لیکن اس کے باوجود یہ کبھی نہ کبھی دل پر اثر ضرور کرتی ہے اور اس کا اثر ہوا۔ دوسرا، کورونا کی ویکسین۔ ڈاکٹروں کے بقول کورونا ویکسین لگوانے والے زیادہ تر لوگوں کو دل کا عارضہ لاحق ہو رہا ہے، اور تیسرا فیکٹر سٹریس تھا۔ میں کیونکہ مسلسل 18 سال سے شو بھی کر رہا تھا اور کالم بھی لکھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریول، کوچنگ، یوٹیوب اور آرگینیکلز کے پھڈے بھی تھے۔ یہ تمام چیزیں مل کر سٹریس پیدا کر رہی تھیں اور یہ دل پر اثر انداز بھی ہو رہی تھیں۔ پوری زندگی جلد سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بے تحاشا کوشش کے باوجود صبح کے 3 بج جاتے تھے۔ دن کے وقت 1.5 گھنٹہ کیلولا کر کے یہ کمی پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن نیند بہرحال رات کی ہوتی ہے اور میں اس سے محروم رہا۔ لاہور میں دل کے ایک زبردست دیندار اور مخلص ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر جاوید سبزواری۔ میری ان سے گپ شپ ہوتی رہتی ہے۔ مجھے انہوں نے ستمبر میں مشورہ دیا تھا کہ جاوید صاحب، آپ اپنی صحت کے لیے جو فیصلہ 5 یا 10 سال بعد لینا چاہتے ہیں، آپ اسے آج لیں، ورنہ آپ فیصلے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں نے انہیں اپنی صحافتی مجبوریاں بتائیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ آپ کو بہرحال اپنا بوجھ کم کرنا ہوگا۔ قصہ مختصر، ایکسپریس کے بعد میری عملی زندگی کا پہلا دن تھا جس میں سٹریس کے ساتھ نہیں جاگا۔ مجھے سارا دن اپنا دل بھی ہلکا محسوس ہوا۔ مجھے اس دن معلوم ہوا کہ میں برسوں سے دکھائی نہ دینے والا ایک بوجھ اٹھا کر پھر رہا ہوں۔ قدرت نے ان برسوں میں میرے ذاتی پلیٹ فارم پیدا کر دیے۔ ہماری ویب سائٹ javed.ch.com بڑی تگڑی ہے۔ فیس بک پر 50 لاکھ فین ہیں اور 3 یوٹیوب چینل ہیں، اور یہ ٹھیک ٹھاک پرفارم کر رہے ہیں۔ میں بلا وجہ کمٹمنٹ کے بندھن میں بندھا رہا۔ مجھے چاہیے تھا کہ ڈاکٹر جاوید سبزواری کی بات مان کر ستمبر میں خود یہ بوجھ اتار دیتا، لیکن شاید میرے جیسے لوگ خلوص اور کمٹمنٹ میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ یہ اپنے دل کی آواز بھی نہیں سنتے۔ عربی زبان کی ایک پرانی کہاوت ہے، آپ جب مشورہ کریں تو کسی پڑھے لکھے یا عقل مند آدمی سے نہ کریں، تجربہ کار سے کریں۔ میں کیونکہ زندگی میں بے شمار تجربات سے گزرا ہوں، چنانچہ کہہ سکتا ہوں کہ میں یونیورسٹی سے گریجویٹ لیکن زندگی کی درسگاہ سے PhD ہولڈر ہوں۔ لہٰذا میں اس ڈاکٹریٹ آف لائف کی بنیاد پر آپ کو چند مشورے دے سکتا ہوں۔ میرے مشورے سینئر اور جونیئر دونوں قسم کے صحافیوں کے لیے ہیں۔ یہ اگر ان کو سیریس لے لیں گے تو ان کی زندگی بہتر گزرے گی۔ پہلا مشورہ کہ آپ اپنے آپ کو کسی صحافتی ادارے تک محدود نہ رکھیں۔ کوئی دوسرا سورس آف انکم ضرور تخلیق کریں، اور یہ آپ کے موجودہ صحافتی سورس سے بڑا اور مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ سورس آپ کو اعتماد بھی دے گا اور آپ زیادہ ایمانداری اور جرأت سے کام بھی کر سکیں گے۔ آپ نے اگر یہ نہ کیا تو کسی دن اچانک آپ کو شدید معاشی جھٹکا لگے گا۔ لہذا سب سے پہلے اپنی معاشی بیلٹ باندھیں، اپنے آپ کو آزاد اور مضبوط بنائیں۔ اس میں کوئی کوتاہی اور غفلت نہ برتیں۔ آپ یقین کریں، میں نے اگر یہ سستی کی ہوتی تو آج میں مسائل کے صحرا میں اکیلا کھڑا ہوتا اور تا حد نظر بندہ ہوتا اور نہ بندے کی ذات۔ دوسرا مشورہ، دنیا میں صحافت بدل چکی ہے۔ میری اپنی زندگی میں اخبار بہت تگڑا ہوتا تھا، یہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے سسک کر ختم ہو رہا ہے۔ یہ اب بمشکل 1-2 سال نکال پائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ بے وقوف ثابت ہوئے جنہوں نے اپنی صحافت کو اخبار سے ٹیلی ویژن پر شفٹ نہیں کیا۔ 2000 عیسوی میں ٹیلی ویژن آیا، اس نے بے انتہا عروج دیکھا، لیکن 2010 کے بعد بتدریج اس کا زوال شروع ہو گیا اور 2020 میں اس کی مقبولیت آدھی رہ گئی۔ آج 2025 کے آخر تک ٹی وی کی ویورشپ 22% رہ گئی ہے۔ میرے پاس 5 برس قبل ایک بے روزگار نوجوان آیا تھا۔ وہ ٹیلی ویژن پر کام کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ٹی وی کے بجائے یوٹیوب کا مشورہ دیا، اس نے میری بات مان لی۔ میں پچھلے مہینے اس کے ساتھ ایک کافی شاپ میں گیا۔ آپ یقین کریں کہ وہاں موجود تمام لوگ اسے نہ صرف جانتے تھے بلکہ اس کے فین بھی تھے۔ مجھے بھی لوگوں نے بتایا کہ ہم آپ کو صرف یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، لہٰذا آج کے دور میں اگر کوئی اینکر یا صحافی سوشل میڈیا پر شفٹ نہیں ہوا تو وہ بھی بے انتہا بے وقوف ہے۔ شہرت دولت سے بڑا نشہ ہوتی ہے، انسان ہیروئن کی طرح اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔
آج اگر میرے اپنے پلیٹ فارم نہ ہوتے اور یہ ایکسپریس اخبار اور ایکسپریس ٹی وی سے زیادہ بہتر پرفارم نہ کر رہے ہوتے تو میری شہرت کا بلب فیوز ہوتے دیر نہ لگتی۔ چنانچہ آپ وقت ضائع کیے بغیر خود کو سوشل میڈیا پر لے جائیں، یہ آپ کو نئی پہچان، نئی شہرت بھی دے گا اور مالی طور پر بھی خوشحال بنا دے گا۔ آپ ٹی وی کے مقابلے میں اس پر کھل کر بات کر سکیں گے۔ تیسرا مشورہ، صحافت اس وقت پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ میں اللہ کے کرم سے تینوں پر کام کرتا رہا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اللہ نے استقامت دی، لہٰذا آج میرے پاس تینوں آپشن موجود ہیں۔ آپ لوگ بھی لکھنا شروع کریں اور کسی قیمت پر اسے بند نہ کریں۔ ویب سائٹس پر لکھیں، بلاگز لکھیں اور ایکس اور فیس بک پر اپنے نام اور تصویر کے ساتھ لکھیں تاکہ آپ کا نام اسٹیبلش ہو جائے۔ ٹی وی پر بھی کام کریں، تبصروں اور تجزیوں میں آتے رہیں اور سوشل میڈیا پر بھی چھوٹا ہو یا بڑا لیکن اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور دل و جان سے اس پر کام کریں۔ آپ کو اس کی رینج حیران کر دے گی۔ تیسرا مشورہ، اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں معاشی طور پر مضبوط اور خود مختار بنائیں۔ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو 13 سال کی عمر میں کام پر لگا دیا تھا اور یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا کام کرتے رہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ شناختی کارڈ بنوانے سے پہلے اپنی کمپنیاں بنا چکے تھے اور ان کے پاس ملازم بھی تھے اور یہ باقاعدہ ٹیکس پیئر بھی تھے۔ میں نے بے شمار صحافیوں اور اداکاروں کے بچوں کو ان کے بعد گلیوں میں رلتے اور باپ کے نام پر بھیک مانگتے دیکھا۔ ان میں حبیب جالب اور مہدی حسن جیسے لیجنڈ بھی شامل ہیں۔ میں اپنی اولاد کو اس سے بچانا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے لائم لائٹ کے زمانے میں انہیں ٹف زندگی دی۔ جنرل فیض حمید نے نومبر 2021 میں میرے بیٹے پر سکول پر حملے کی FIR کٹوا کر اسے اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں پھینک دیا۔ میں باپ ہوں، مجھے اپنا بیٹا بہت عزیز ہے، لیکن میں نے اس کے باوجود 1% بھی اس کی مدد نہیں کی۔ میں تھانے گیا، نہ کچہری گیا اور نہ اس سے جیل میں ملاقات کی۔ یہ سارے پروسیس سے خود گزرا اور خود باہر آیا۔ میری والدہ نے اس سنگ دلی پر مجھے بہت ڈانٹا، لیکن میرا جواب تھا کہ میں آج اس کی مدد کروں گا، لیکن کل اگر میں نہیں ہوں گا تو پھر یہ کیا کرے گا، لہٰذا اسے اپنا بوجھ خود اٹھانے دیں۔ آپ بھی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو خود مختار اور معاشی طور پر آزاد بنائیں۔ انہیں غلطیاں کرنے دیں تاکہ یہ زندگی کی بھٹی سے پختہ ہو کر نکلیں۔ اور چوتھا مشورہ، سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور بزنس مینوں سے فاصلے پر رہیں۔ ان کی دوستی سے خود کو بچا کر رکھیں۔ ذاتی اور صحافتی زندگی میں فرق رکھیں، ورنہ فارغ ہونے کے بعد کوئی آپ کا فون نہیں اٹھائے گا، جس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی میں کسی میڈیا پرسن، بزنس مین اور بیوروکریٹ کو دعوت نہیں دی۔ میں نے صرف 6 ذاتی دوستوں کو بلایا، باقی صرف فیملی اور بیٹوں کے دوست تھے۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے شادی کو جی جان سے انجوائے کیا، مہمانوں کے ساتھ خود بھی کھانا کھایا اور کھل کر گپ لگائی۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ بھی فیملی فنکشنز کو سادہ رکھنا شروع کریں، اس سے آپ کو کل کلاں تکلیف نہیں ہوگی۔ اور 5واں مشورہ، زندگی کا اصل ذائقہ اور مزہ سرپرائز میں ہے۔ قدرت روز آپ کو نیا رنگ دکھاتی ہے، اگر اس میں اچانک نہ ہو تو یہ پھیکی ہو جائے۔ چنانچہ اپنی زندگی میں آنے والے اچانک کو انجوائے کرنا سیکھیں، اسے سٹریس یا ڈپریشن نہ سمجھیں۔ کل کا دن آپ کے لیے کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اس سرپرائز کا انتظار بھی کریں اور اسے انجوائے کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں صرف اور صرف خیر ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سے برائی کا تصور تک ممکن نہیں۔ میری زندگی سینکڑوں اچانک سے بھری پڑی ہے اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ نوازا۔ اس نے واقعی نئے 100 دروازے کھولے اور میں اس وقت بھی 100 نئے دروازوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ ایکسپریس کے بعد میری زندگی میں 3 تبدیلیاں آئیں۔ میں اب سٹریس فری ہوں، میرے سر سے پروگرام کا بوجھ اتر چکا ہے۔ پروگرام کا بہت سٹریس تھا، کیمرے کے سامنے بولتے وقت 10 مرتبہ سوچنا پڑتا تھا۔ میں کالم بھی سٹریس میں لکھتا تھا، لکھنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا تھا، لیکن اس کے باوجود کالم ایڈیٹنگ کا نشانہ بنتے تھے۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ اداروں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ صحافت ظاہر ہے ان کا پروفیشن اور پیشن نہیں ہے، یہ ان کا کاروبار ہے اور یہ لوگ کاروبار میں اپنے نفع اور نقصان کو اولویت دیتے ہیں۔ ایکسپریس کے بعد میں خود کو زیادہ آزاد محسوس کر رہا ہوں۔ میں اپنی مرضی سے لکھ اور بول سکتا ہوں۔
آپ نے اگر 3 ایڈیٹس فلم دیکھی ہو تو اس میں اصلی رنچوڑ کہتا ہے کہ مجھے اس نے بتایا تھا کہ 2 ایڈیٹس مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں آئیں گے۔ میں 35 سال سے لکھ رہا ہوں، ان 35 برسوں میں 200-400 ایسے ایڈیٹس ضرور پیدا ہو چکے ہوں گے جو مجھے تلاش کرتے ہوئے اس ویب سائٹ تک پہنچ جائیں گے۔ میں انشاءاللہ باقی زندگی ان ایڈیٹس کے لیے لکھوں گا اور مجھے یقین ہے یہ 0 پوائنٹ کو ایکسپریس سے زیادہ یہاں انجوائے کریں گے۔ میری شامیں بھی اب فری ہیں۔ میں 18 برس تک شام کو انجوائے نہیں کر سکا، فیملی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکا، جلد سو نہیں سکا، دوستوں سے نہیں مل سکا۔ مجھے اب یہ موقع مل رہا ہے۔ والدہ کے ساتھ صرف لنچ کرتا تھا، اب ڈنر بھی کر رہا ہوں، اور سینکڑوں کتابوں کا ڈھیر لگا تھا، میں نے وہ بھی پڑھنی شروع کرنی ہے۔ میری تیسری زندگی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ آپ یقین کریں یہ میری پچھلی دونوں زندگیوں سے بہتر ہے۔ دیکھتے ہیں یہ کب تک جاری رہتی ہے۔